الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے ایسے 7 اعمال کا تذکرہ کرنے کا موقع ہوا جن اعمال کے کرنے پر قرآن و حدیث میں جنت کی بشارت سنائی گئی۔ تو اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو وہ 8واں عمل جس پر حدیث پاک میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے وہ ہے عورت کا جب اس کا حمل ساقط ہو جائے تو اس پر صبر کرنا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساقط الحمل بچہ اپنے ماں کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گا، شرط یہ ہے کہ اس ماں نے ثواب کی امید سے اس پر صبر کر لیا ہو۔ تو محترم خواتین، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عنایت کرتے ہیں اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرماتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کی نعمت سے ہی محروم رکھتے ہیں، کسی قسم کی کوئی اولاد نہیں دیتے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری طرف جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے راضی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص دوست ہے، اور آپ ساری زندگی دعا کرتے رہے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عنایت فرمائیے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ان کے بڑھاپے میں جا کر قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر ضعیف العمر میں ان کو اولاد نصیب فرمائی کہ جب فرشتے اولاد کی خوشخبری لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائے کہ اب آپ کو اولاد ہونے والی ہے، تو وہیں پر ان کی زوجہ محترمہ تھی، وہ مارے تعجب کے اپنے کلے پیٹنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ کیا اس عمر میں ہمیں اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہاں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے، جس کو چاہے، جو نعمت چاہے دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل عطا فرماتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ عمر اگرچہ اولاد ہونے کی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ضرور دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے، لہٰذا مجھے ایک بیٹا عنایت فرمائیے جو آگے چل کر میرا وارث بن سکے، میرے نبوی کام کو آگے لے کر بڑھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس وقت قبول فرمائی جبکہ بڑھاپے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کے بال سارے کے سارے سفید ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو ایک ہونہار بیٹا عطا فرمایا۔ تو میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی اس آزمائش میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ دعائیں رائگاں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ یا تو دنیا میں انہیں قبول کرتا ہے یا آخرت میں جا کر اس کے یعنی دعاؤں کا ایسا ثمرہ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، تو کتنا اچھا ہوتا کہ آخرت میں کتنا بڑا بدلہ اس کا مل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد کی امید میاں بیوی میں جاگ اٹھتی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی بچے کے اعضا بننے سے پہلے ہی اور کبھی اعضا بننے کے بعد، شکل اور صورت بننے کے بعد اور حمل کے اندر حرکت پیدا ہونے کے بعد وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو مرحلہ ہے یہ ماں باپ کے لیے اور خاص طور پر بیوی کے لیے یعنی ماں کے لیے بہت زیادہ کٹھن یہ مرحلہ ہوتا ہے، بہت صبر آزما یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کٹھن مرحلے میں وہ عورت اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہے اور اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ تو فرمایا حدیث پاک میں کہ اس طرح ضائع ہو جانے والا بچہ کل قیامت کے دن اپنے ماں کی انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کرائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو ایک حدیث ہو گئی جس کے اندر عورت کو، حاملہ عورت کو جس کا حمل ساقط ہو گیا ہو، اگر وہ اس پر صبر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث بلکہ 9واں عمل ہے اور یہ بھی عورتوں ہی سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتے تو ہے، لیکن پیدائشی طور پر بچہ بیمار پیدا ہوتا ہے، کسی کے دل میں سوراخ ہوتا ہے یا کوئی اور بیماری ہوتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ بیمار تو نہیں ہوتا جس وقت پیدا ہوا تھا، لیکن بعد میں چل کر کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یا بیماری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی بلکہ کسی حادثے کا شکار ہو کر بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کے 3 بچے یا کم از کم 2 بچے بالغ ہونے سے پہلے کم عمری کے اندر وفات پا جاتے ہیں اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر راضی رہتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت بھی جنت میں داخل ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مدینہ کی جو خواتین تھیں، انصار کی جو خواتین تھیں، ان سے بیان فرما رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس خاتون کے 3 بچے کم سنی میں وفات پا گئے، کم عمر میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو وہاں پر ایک خاتون تھی، اس خاتون نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے صرف 2 بچے اس طرح کم عمری میں مر گئے ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، یعنی جس کے 2 بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں اور وہ اس پر صبر کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یہ یعنی 3 بچوں کا فوت ہو جانا، 2 بچوں کا فوت ہو جانا اور اس پر عورت کا صبر کر لینا، یہ تو جنت میں جانے کا سبب بنتا ہی ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا ایک بچہ ضائع ہو گیا کم عمری میں اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر راضی رہتی ہے اور یہ امید کرتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگا کر صبر کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے، کیونکہ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کرتا ہوں۔ لہٰذا ایک بچے کے فوت ہونے پر بھی کوئی اللہ کی رحمت کی اور جنت کی امید کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود سے رحمت کی امید رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ جن کا حمل ضائع ہو گیا ہو یا جن کی اولاد پیدا ہونے کے بعد کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گئی ہو، انہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی رہنا چاہیے اور آخرت کے ثواب کی امید رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، تو یہ صبر کرنا ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد 10واں عمل جس پر جنت کی بشارت آئی ہے، اور یہ عمل بھی عورتوں ہی سے متعلق ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر 4 کام کر لیتی ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ وہ کیا ہے 4 کام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو کل قیامت کے دن اسے یہ کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس حدیث میں 4 اعمال کا تذکرہ ہے۔ پہلے 2 اعمال یعنی نماز اور روزہ، یہ تو ہر مسلمان مکلف پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو عمل اس کے اندر آیا ہے وہ ہے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہنا اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنا، زنا سے اور اسباب زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ تو زنا یہ ایک قبیح فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور زنا سے بچنا بھی مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، اور زنا کے اندر مبتلا ہونا مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن مردوں کے مقابلے میں عورت کا زنا کے اندر مبتلا ہونا یہ زیادہ برا اور قبیح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر شرم و حیا کا احساس مرد کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے، اور اس کے علاوہ عورت بہت ساری پابندیوں میں رہتی ہے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ عورتیں بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے بلکہ گھروں میں چمٹے رہے اور زمانے جاہلیت کی طرح بازاروں کی زینت نہ بنے۔ اور اگر کسی سخت ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا ہے تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے محرم مرد کے ساتھ نکلے اور شرعی پردہ کرتے ہوئے حجاب کے اندر نکلے۔ تو اتنی قیدوں اور پابندیوں میں ہونے کے باوجود اگر کوئی عورت ان سارے پابندیوں کو توڑ کر بدکاری میں مبتلا ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انتہائی بری بات ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر چوری کی سزا کو بیان فرمایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت جب شرعی دلیل سے ان کی چوری ثابت ہو جائے تو پھر ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کو بیان فرمایا وہاں پر کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد اگر شرعی گواہوں سے ان کا زنا ثابت ہو گیا تو فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر چوری کی سزا بیان فرمائی وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے فرمایا، اور جہاں پر زنا کی سزا بیان فرمائی وہاں پر عورت کا تذکرہ پہلے فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ چوری کرنا اگرچہ دونوں کے لیے گناہ ہے لیکن مرد کا چوری کرنا عورت کے چوری کرنے کے مقابلے میں بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوت اور طاقت دیا ہے، کسب معاش کی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے، تو وہ بجائے کمانے کے چوری کے اندر مبتلا ہو جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت چونکہ کمزور پیدا کی گئی ہے تو وہ حالات سے پریشان ہو کر اگر چوری کر لیتی ہے، اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، سزا ہوگی، لیکن پھر بھی یہ عقل سے اتنا بعید نہیں ہے۔ اور زنا میں معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں تھوڑا آزاد رکھا ہے، وہ باہر جاتا ہے، میل جول رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ بدکاری میں مبتلا ہوا تو بہت بری بات ہے، لیکن اتنے تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پابندیوں میں رکھا ہے، اس کے باوجود بھی سارے پابندیوں کو توڑ کر وہ زنا میں مبتلا ہوتی ہے تو یہ زیادہ قبیح ہے۔ تو بہرکیف تیسری چیز فرمائی کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یعنی زنا سے اور اسباب زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔
اور چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ دیکھیے دنیا کے کسی بھی نظام کے صحیح طور پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نظام سے جڑے ہوئے احباب کا کسی ایک امیر کے ماتحتی میں، کسی ایک حاکم کے ماتحتی میں چلنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہر کوئی اپنی منمانی چلنا چاہے گا، جس کی وجہ سے سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو سمجھاتے ہوئے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، فاسد ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک خدا کہے گا کہ آج میں بارش برساؤں گا تو دوسرا کہے گا کہ نہیں بلکہ آج میں سخت سورج نکالوں گا، تو ان دونوں میں اختلاف ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ساری مخلوق پریشان ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے کسی بھی نظام کے چلنے کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں مرد کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر، اور فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر عورت کے مقابلے میں زیادہ قوت اور طاقت رکھی ہے، کمانے کی اور پرورش کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کہیں بھی عورت پر کسی کے نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ دوسروں کے تو دور کے بعد خود عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری شریعت نے عورت پر کہیں نہیں ڈالی، بلکہ ہر جگہ کسی نہ کسی مرد کے کندھوں پر عورت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ جب تک وہ اپنے میکے میں ہوتی ہے تو باپ اور بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹی اور بہنوں کے لیے کمائے اور ان کے ضروری اخراجات کو پورا کرے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر یہ ذمہ داری جو ہے نا شوہر پر چلی جاتی ہے، وہ کسب معاش کرے گا اور جو ہے نا بیوی کے جو جائز ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرے گا۔ تو اس نظام کو درست چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں کا، اور خاص طور پہ شوہر کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، یا ایک روایت میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس سے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مقام اور مرتبے کو سمجھے اور اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں وفات پائی، اس کی موت اس حال میں آئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو اور بھی بہت سارے احادیث ہیں جن سے شوہر کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے اور شوہر کو راضی اور خوش رکھنے کی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو دوسری طرف شوہر کو ناراض کرنے کا وبال بھی بہت بڑا ہے۔ معراج کے واقعے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب جہنم کے عذابات کا مشاہدہ کیا معراج کی رات، تو جہنم میں دیکھا تو وہاں کی اکثریت یعنی میجارٹی عورتوں کی، مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ جہنم میں جل رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں کفر کرتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کا کفر کرتی ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کے کفر کرنے والی عورتوں کی بات میں نہیں کر رہے ہم، بلکہ مومن عورتیں، مسلمان عورتیں یہ اپنے شوہر کا کفر کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس کے احسانات کو نہیں مانتی بلکہ انکار کر دیتی ہے۔ تو محض شوہر کے احسانات کو فراموش کرنے کی وجہ سے اور شوہر کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائے گی۔ تو بہت ڈرنے کا یہ مقام ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز اور ان کی عبادتیں آسمانوں تک جانا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جانا اور قبول ہونا تو دور کی بات ہے، ان کی نمازیں ان کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک وہ بھگوڑا غلام ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ
دوبارہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ امام یا قوم کا وہ ذمہ دار، مسجد کا وہ صدر، کسی جماعت کا وہ امیر جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اس کی عمارت کو، اس کی صدارت کو اور اس کی سرداری کو لوگ پسند نہیں کرتے، زبردستی لوگوں پر مسلط ہے، لوگوں کا بڑا بیٹھا ہوا ہے جبکہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، تو فرمایا کہ ایسے حاکم کی اور ایسے صدر کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یعنی ان دونوں کے درمیان میں دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بیان فرمایا وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، یعنی ایسی عورت جس کا شوہر کسی معقول وجہ کی بنیاد پر اس سے اگر ناراض ہے تو جب تک شوہر ناراض ہے اس عورت کی کوئی عبادت اور نہ ہی نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی وجہ سے شوہر ناراض ہو گیا تو اس سے معافی تلافی کر کے یا کسی بھی طریقے سے شوہر کو راضی اور خوش رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہ مستحق ٹھہرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور فرشتوں کے لعنت کی وہ مستحق ٹھہرے گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں جانے والے اعمال میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں اور ہماری آخرت برباد ہوتی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔